الحمد لله الذي علمنا كلمة الإسلام وصرف قلوبنا نحو إصلاح العقائد والكلام وجعل نحو في الكلام كالملح في الطعام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنام وعلى آله وصحبه الذين نصبوا أعلام الجهاد فرفعوا الحق والصلاة وخفضوا الباطل والفساد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ اشر. درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آج میری گفتگو کا عنوان ہے اعلیٰ حضرت اور علم نحو. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی. جدید تحقیق کے مطابق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 105 علوم و فنون میں ماہر تھے. ایک ہوتا ہے ماہر ہونا اور ایک ہوتا ہے جاننا. ہم اور آپ بہت سارے علوم کو جانتے ہوں گے, ان کے چند قواعد بھی ہمیں یاد ہوں گے, لیکن بہت ہی کم ایسے علوم ہوں گے جن میں ہم ماہر ہوں گے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 105 علوم و فنون میں ماہر تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 105 علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل تھی. انہی علوم و فنون میں سے ایک علم نحو بھی ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ علم نحو میں بھی ماہر تھے. یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جس پر بہت سارے دلائل موجود ہیں. جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 8 سال کے تھے اور علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھ رہے تھے, اسی وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر اس کی عربی شرح لکھی تھی. یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے جس ٹاپک پر کتاب لکھا وہ ہے علم نحو, کیونکہ اس سے پہلے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا تذکرہ نہیں ملتا. نیز اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم نحو میں اتنے ماہر تھے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں بھی علم نحو کا استعمال فرمایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے, سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ گویا کہ فرما رہے ہیں اے نحویہ تم نحو کی بات کرتے ہو, اچھی بات ہے, میں بھی نحو سیکھا ہوں, پڑھا ہوں, میں نحو کے ذریعے نبی کی تعریف بیان کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو. اس شعر میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم نحو کی 2 اصطلاحات مبتدا اور خبر کو استعمال فرمایا. اس شعر میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مبتدا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خبر سے دیگر انبیاء کرام کو تعبیر فرمایا. اور یقیناً یہ تعبیر کرنا درست اور صحیح ہے. کس طرح درست ہے؟ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ مبتدا اسے کہتے ہیں جس سے ابتدا ہو, کیونکہ مخلوق کی ابتدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی, اس اعتبار سے آپ مبتدا ہیں. نیز دیگر انبیاء کو اعلیٰ حضرت نے خبر سے تعبیر فرمایا, یہ بھی درست اور صحیح ہے. کس طرح؟ کیونکہ دیگر انبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے تشریف لائے تھے, اس اعتبار سے دیگر انبیاء خبر ہوئے. ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آئے کہ دیگر انبیاء تو خبر دینے والے تھے نہ کہ خبر تھے. اعلیٰ حضرت نے دیگر انبیاء کو جو کہ خبر دینے والے تھے خبر سے تعبیر فرمایا. دراصل عربی میں اس طرح استعمال ہوتا رہتا ہے, عام طور پر اس طرح کہہ دیتے ہیں, جیسے کہتے ہیں زید عدل, زید انصاف کرنے والا ہے. کہنا چاہیے تھا زید عادل, کہتے کیا ہے؟ زید عدل. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خبر دینے والوں کو خبر سے تعبیر فرمایا. نیز یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے ہمارے نبی کو پیدا کیا تو قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی کو پہلے بھیجتا, کیونکہ جسے پہلے پیدا کیا اسے پہلے بھیجتا, جسے بعد میں پیدا کیا اسے بعد میں بھیجتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جسے پہلے پیدا کیا
کیا اسے بعد میں، جنہیں بعد میں پیدا کیا انہیں پہلے بھیجا. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر، یعنی اس کو مقدم کرنا جس کا حق بعد میں آنا ہو حصر اور قصر کا فائدہ دیتا ہے، تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیگر انبیاء کو پہلے بھیج کے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص ہیں، یعنی دیگر انبیاء کو پہلے بھیج کے ہمارے نبی کی خصوصیت کو بتایا. نیز اب بتائیں کہ اگر مبتدا نہ ہو کیا خبر کا وجود ہو سکتا ہے؟ مبتدا کے بغیر خبر کا وجود نہیں ہے. خبر تبھی آئے گا جب مبتدا ہو، مبتدا نہ ہو تو خبر نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی مبتدا، دیگر انبیاء خبر، یعنی اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو دیگر انبیاء کا وجود نہ ہوتا. اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا. اچھا، مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اعرابی اعتبار سے مبتدا بھی مرفوع خبر بھی مرفوع. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے چاہے ہمارے نبی ہو یا دیگر انبیاء سب مرفوع ہیں، عالی مرتبہ ہیں، بلند مقام والے ہیں. کوئی یہ نہ کہے ارے وہ تو ہمارے طرح بشر تھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ مبتدا ہے وہ خبر ہے دونوں مرفوع ہیں، یہ مت کہو کہ ہمارے طرح بشر تھے. مبتدا خبر جو مرفوع ہوتے ہیں کیا ایسے مرفوع ہوتے ہیں؟ ان میں عامل ہوتا ہے، وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. مبتدا خبر میں عمل کرنے والا ابتدا ہے. مبتدا خبر ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہے. ہمارے نبی اور دیگر انبیاء مرفوع ہیں تو کیوں مرفوع ہیں؟ انہیں رفع دینے والا کون ہے؟ رب سبحانہ و تعالی. مبتدا خبر میں جو عامل ہوتا ہے وہ عامل معنوی ہوتا ہے. عامل معنوی اسے کہتے ہیں جسے نہ تو دیکھا جا سکے اور نہ ہی پڑھا جا سکے. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی کی عامل معنوی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں ظاہری آنکھ سے اللہ سبحانہ و تعالی کو نہیں دیکھ سکتے. اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی عامل معنوی ہے جو ہمارے نبی یعنی مبتدا اور دیگر انبیاء کی خبر کو رفع دے رہا ہے. نیز مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے. مسند کی تعریف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مبتدا وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو. مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ مرکب تام میں جس کی طرف اسناد کی جائے وہ مسند الیہ ہے. حضور سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مبتدا کہا. اس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند الیہ ہونا بھی درست ہے، صحیح ہے. کیسے درست ہے؟ آپ قیامت کے منظر کو یاد کریں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس وقت شفاعت کبریٰ کی اسناد جس کی طرف کی جائے گی وہ صرف اور صرف ہمارے نبی ہیں. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسند الیہ ہیں. نیز مبتدا خبر مل کر کیا ہوتے ہیں؟ جملہ بنتے ہیں. جملے کو مرکب تام بھی کہتے ہیں. یعنی ہمارے نبی اور دیگر انبیاء مل کر مرکب تام ہو چکے. اب کسی نبی کی حاجت نہیں. ہمارے نبی دیگر انبیاء مل کر مرکب تام ہو چکے. اگر مرکب ناقص ہوتا تو دوسرے نبی کی حاجت ہوتی. نیز مبتدا خبر مل کر کون سے جملے بنتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ نہیں بنتے. اعلیٰ حضرت نے ہمارے نبی اور دیگر انبیاء کو جملہ اسمیہ سے تعبیر فرمایا، جملہ فعلیہ سے تعبیر نہیں فرمایا. ایک جواب تو یہی ہے کہ اگر جملہ فعلیہ سے تعبیر کرتے تو مبتدا خبر کی بات ہوتی ہی نہیں. دوسرا جواب یہ کہ جملہ اسمیہ ثبوت و دوام پر دلالت کرتا ہے برخلاف جملہ فعلیہ کے حدوث و تجدد پر دلالت کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ چاہے ہمارے نبی ہوں یا دیگر انبیاء جنہیں ایک مرتبہ نبوت عطا کر دی گئی ان سے نبوت نہیں چھینی جائے گی. دائمی نبوت عطا کی گئی ہے، نبوت نہیں چھینی جائے گی. نیز مبتدا خاص ہوتا ہے، خبر عام ہوتی ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں الانسان حیوان، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے الحیوان انسان. مبتدا خاص ہوتا ہے، خبر عام ہوتی ہے. اس اعتبار سے ہمارے نبی خاص ہیں، دیگر انبیاء عام ہیں. اور عام کی تمام صفات خاص میں پائی جاتی ہیں لیکن خاص کی تمام صفات عام میں نہیں پائی جاتی. یعنی حیوان کی تمام صفات انسان میں تو ہے، انسان کی تمام صفات حیوان میں نہیں، صفت لطف حیوان میں نہیں. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے عام یعنی تمام انبیاء کی تمام صفات تمام کمالات ہمارے نبی یعنی ہمارے نبی میں پائی جا رہی ہیں لیکن ہمارے نبی کی تمام خصوصیات تمام انبیاء میں نہیں. نیز ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں. آپ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں زید عالم فاضل وغیرہ. ایک مبتدا کی کئی خبریں آ سکتی ہیں. اسی طرح ہمارے نبی ایک مبتدا ہیں جن کی بہت ساری خبریں ہیں. مبتدا خبر عام طور پر اسم ہوتے ہیں. اس سے انکار نہیں کہ خبر فعل بھی ہو سکتی ہے لیکن مبتدا خبر عام طور پر اسم ہوتے ہیں اور اسم میں اصل مذکر ہے، مؤنث مذکر کی فرع ہے. اعلیٰ حضرت فرمانا چاہتے ہیں ہمارے نبی ہوں یا دیگر انبیاء یہ سب مذکر ہیں، کوئی مؤنث نبی نہیں بنی.
انہی چند کلمات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی بھی عبادت آپ اگر اس میں غور کریں گے تو نکات نکلتے جائیں گے. علماء فرماتے ہیں کہ آپ اگر عالم بننا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کی عبادت پڑھا کرو. تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھا کریں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.